درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے تو کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ایک بچے کے آپریشن کے لیے فوری اور ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر چلایا، اتنی دیر لگا دی، تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا کتنی سخت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تم لوگوں میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے میں ہسپتال میں نہیں تھا، جیسے ہی مجھے کال ملی میں جتنی جلدی آ سکتا تھا آیا ہوں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ میں اور سکون سے بیٹھوں؟ اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے؟ اگر تمہارا اپنا بیٹا ابھی مر رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ باپ غصے سے بولا۔ ڈاکٹر پھر مسکرایا اور کہا، ہماری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایک دن ہم سب کو مٹی میں مل جانا ہے۔ اللہ بہت بڑا اور غفور الرحیم ہے۔ ڈاکٹر کسی کو نہ زندگی دیتا ہے اور نہ ہی کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ اب آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، بس ان لوگوں کی نصیحتیں سنو، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بچے کا باپ پھر غصے سے چلایا۔ آپریشن میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن بالآخر جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہارا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کتنا مغرور ہے یہ شخص، کچھ لمحے کے لیے بھی نہیں رکا کہ میں اپنے بچے کی حالت کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لیتا۔ بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس سے کہا۔ نرس نے روتے ہوئے جواب دیا، اس کا اپنا بیٹا کل ایک ٹریفک کے حادثے میں شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے اسے آپ کے بیٹے کے لیے کال کی تو وہ اس کی تدفین کر رہے تھے، اور اب جب کہ اس نے آپ کے بیٹے کی جان بچا لی ہے تو دوبارہ تدفین کو مکمل کرنے کے لیے چلے گئے۔ کبھی کسی پر بے جا تنقید نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دوسرے کی زندگی کیسی ہے، وہ کن کن مشکلاتوں میں مبتلا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے کام آنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ پلیز شیئر ٹو آل اینڈ سبسکرائب مائی چینل اے وائس۔